سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خان صاحب کیا اپڈیٹ ہے, کیا خبریں آپ کے پاس؟ کیونکہ حالات تو جو نظر آ رہے ہیں کافی وہ تو گڑبڑ ہوگی. دیکھیں, جنگ تو بہرحال جاری ہے اور کل جو اسرائیل نے گیس انسٹالیشن کے اوپر جو سب سے بڑا کہتے ہیں دنیا کا گیس کا ذخیرہ جہاں ہے, RSCS سے ملتا جلتا نام ہے, جو آگے قطر سے بھی جا کے ملتا ہے. قطر کا بھی گیس انسٹالیشن وہی ہے جس میں بعض حصے جو ہیں وہ کہتے ہیں قطر اور ایران کے اکٹھے ہیں, اور وہاں پر جو بمباری کی ہے اس سے بہت بڑی آگ بڑھی ہے, اور فوری طور پر اس کو ایران نے پازیٹیو جواب دیا, اور انہوں نے قطر, سعودی عرب اور بحرین, پورے خلیج ممالک کے جتنے بھی انڈسٹریل ایریا ہیں ان کے اوپر بمباری کی ہے. وہاں میزائل پھینکے ہیں اور جس سے کافی بڑا نقصان ہوا ہے ان ایریوں کا. اور اب کپتان صاحب نے جو ہے یہ بیان دیا کہ بھئی یہ ہم سے اسرائیل نے مطلب ہمیں یاد نہیں, نہ ہمیں بتایا ہے, اور ٹرمپ نے کہہ دیا کہ بھئی کوئی بھی گیس اور جو تیل کی تنصیبات ہے اس کے اوپر مزید کوئی حملے نہیں کیے جائیں گے. تو یہ ایک مطلب ایران کی پہلے جو چھوٹی موٹی کامیابی ہے اس کو حاصل ہو رہی ہے, اس کے اندر یہ بہت بڑا ایک وہ ہے عمل ہے کہ ایران کی بات کو سنا گیا ہے. اور اس سے لوگ کہہ رہے ہیں بہت بڑا نقصان ہوا ہے. تو دبئی میں تو کل رات ایک ڈسکشن چل رہی تھی, وہ بتا رہے تھے کہ جو دبئی کی پراپرٹی کی پرائز ہے وہ 60% نیچے گر گئی ہے, اور جس طریقے سے دبئی کو کھڑا کیا گیا تھا, اور وہ کہتے تھے کہ ہم دنیا کی سیف ترین جگہ پہ اپنی پراپرٹیاں خریدو, لوگ دنیا خرید رہی تھی. وہ کہتے ہیں کہ بہت برا حال ہے وہاں پہ, پراپرٹی قیمت 60% جو ہے وہ مطلب نیچے گر گئی ہے. تو اس کے مستقبل پہ بہت بڑے اثرات پیدا ہوں گے کہ ایک تو لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ دوبارہ مارکیٹ کو بنانے میں بڑا وقت لگتا ہے. جو بلڈنگیں گر گئی ہیں, جن کو تباہی پھر گئی ہے, اور جو پرائس جو ہے وہ بہت ہی سلولی آگے چڑھے گی جب تک پورا طرح امن نہیں ہو جاتا. اس وقت تک یہ سارا لاس جو ہے دبئی کو برداشت کرنا پڑے گا. دبئی کے پاس ہم پاس تو تیل نہیں ہے, یو اے مدد کرتا ہے, اسی ابوظہبی جو ہے اسی مدد کے اوپر ملک چل رہا ہے. جو ڈالر جو قبریں $300 کے چاہتے تھے وہ آج $50 کے لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اس لیے ہر ڈائریکشن میں جو ہے اس جنگ کے نقصانات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. کل جو جرمن چانسلر نے تقریر کی ہے 2 بجے بنڈسٹاگ کے اندر, اس کو بھی جرمن عوام نے کافی ویلکم کیا ہے, اور اسٹیڈیم کے مطلب چانسلر سے ایسی گفتگو, اتنی اوپن گفتگو کرنا, مطلب گفتگو کرنا جرمن امریکن پریزیڈنٹ کو مخاطب کر کے, یہ بڑی ضرورت مندانہ بات ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھئی ہم پورے یورپ کی زبان جو ہے وہ ایک ہے اس معاملے کے اندر. ہم پورا یہ یورپی یونین کے وہ ممالک جو نیٹو کا حصہ ہیں وہ نیٹو کی پالیسی کا نہیں کریں گے, بلکہ جو ہم اپنی پالیسی کے ساتھ ہم فیصلے کریں گے, اور ہماری ایک زبان ہو کے ہم یہ بات میں کر رہا ہوں. اس سے پہلے جرمن وزیر داخلہ, جرمن وزیر خارجہ اور فرانس کے وزیر خارجہ, ان دونوں کی ملاقات بھی ہوئی ہے, اور انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ بھئی ہم اپنی رستہ جو ہے ہم نے یورپ نے یورپی یونین نے خود پیدا کرنا ہے. اور یہی بات جرمن چانسلر بھی کہی ہے. آج جو 10 بجے صبح میٹنگ ہونی ہے یورپی یونین کے سربراہان کی, اس کے ایجنڈے میں کل جرمن چانسلر نے کہہ دیا تھا کہ یہ معیشت سے متعلق ہے, اس کے جنگ کے بارے میں ہم, کیونکہ جنگ ہم سے پوچھ کے نہیں شروع کی گئی, ہمیں ساتھی قرار دیا جاتا ہے, لیکن ہم سے کوئی اہم مشورہ نہیں کیا جاتا. اگر ہم سے جنگ کے بارے میں پوچھا جاتا تو ہم یقیناً یہ کہتے کہ اس جنگ کی ضرورت, یہ جنگ شروع نہ کی جائے, ہمیں مشورہ دیتے. اور اس لیے انہوں نے یہ جنگ صرف اسرائیل اور امریکہ کی جنگ ہے, نہ یہ نیٹو کی جنگ ہے, اور نہ یہ یورپی یونین کی اس میں کوئی حصہ دار بن سکتا ہے. تو بہرحال یہ دنیا جو ہے اب ایک علیحدہ راستہ جو اختیار کر رہی ہے. امریکہ کے اندر بھی جو ہے وہ جو نیشنل انٹیلیجنس کی سربراہ ہے کانگریس کے اندر کمیٹی کی,
اس نے بھی اس جنگ کے بارے میں سوال اٹھائے ہیں. تو اس نے پاکستان کے بارے میں بھی ایک نیا پنڈارا باکس کھول دیا ہے. لیکن بہرحال انہوں نے ٹرمپ صاحب کو پوچھا ہے کہ بھئی یہ جنگ آپ نے کیوں شروع کی اور اس کے پیچھے کیا محرکات تھے آپ کے, اس کا امریکہ کو کیا فائدہ ہونا تھا. خالی یہ کہہ دینا کہ امریکہ کو خطرات تھے, وہ کون سے میزائل ہیں جس سے وہ اتنا بڑا امریکہ کو خطرہ محسوس کیا گیا. کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسرائیل کی مدد کی ہے, اور اسرائیل کی بھی نہیں بلکہ وہ جو ہے ان کے وزیر اعظم اسرائیل کے, تو ان کی مدد آپ نے کی ہے کہ آپ ان کے ساتھ دوستی ہے, اور ان کے کہنے پر آپ نے اتنا قدم جو ہے وہ اٹھایا ہے. پھر اسی میں جتنے بھی 20 انٹیلیجنس کی جو سربراہان ہیں وہ بھی اس اجلاس میں موجود تھے, اور وہاں پر انہوں نے بتایا کہ بھئی پاکستان جو ہے وہ ناٹ ایران, چائنا اور ماسکو کے ساتھ مل کر اور کوریا کے ساتھ مل کر ایسا میزائل تیار کر رہا ہے جو امریکہ تک مار کرے گا. اور ان کا یہ ہمیں کنفرم ہے, اور یہ ایک مطلب انسیف امریکہ کو انسیف کیا جا رہا ہے. اب جو مغربی دنیا نے اس پر تبصرے کیے ہیں کل رات, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح یہ باتیں کر کے تو اپنا ان کا جو ایجنڈا ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں. انہوں نے یہی عراق پہ الزام لگایا صدام کے اوپر, یہی انہوں نے کیا نام اس پہ ایران پہ الزام لگایا, اور یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے ہیں. اب یہی الزام جو ہے وہ انہوں نے پاکستان پہ لگا دیا ہے. تو اس لحاظ سے یہ خطرہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اگلی باری جو ہے وہ پاکستان کی انہوں نے لانی ہے. اس لیے ابھی سے ابھی مارکیٹ میں پھینک دی بات, اب اس کے اوپر ڈسکشن شروع ہو جائیں گی, اور یہ کہیں گے ہماری انٹیلیجنس کی رپورٹیں جو ہے اس قسم کی آ رہی ہیں. بہرحال یہ ایک مبصرین جو ہے وہ اس کو پاکستان کے خطرناک فیل قرار دے رہے ہیں کہ یہ ایسا بیان جو ہے انٹیلیجنس رپورٹ کا آنا جو ہے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے پاکستان کے لیے. جی سوری خان صاحب, ٹرمپ کا اقتدار خطرے میں پڑ سکتا ہے اس جنگ کی وجہ سے؟ لیکن وہاں پر امریکہ میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے, 4 سال تو بھل پورے کرے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ کانگریس اس کو مجبور کر دے کہ بھئی آپ اس جنگ کو بند کریں, یا کوئی ایسا فیصلہ بڑا فیصلہ دے دیں جس سے اس کے ہاتھ باندھے جائیں, لیکن بہرحال اس اقتدار کو 4 سال کوئی پتہ نہیں. ہاں سر, 5 ملکوں کا نام لیا جا رہا ہے کہ امریکہ کو خطرہ ہے, کوریا, اس میں پاکستان کا نام اب آ گیا, جس طرح ابھی آپ نے بتا دیا کہ جرمن زبان میں جس طرح کہتے ہیں فور برائٹنگ شروع کر دی ہے, تیاری شروع کر دی ہے, اور چائنا, کوریا, پاکستان, ایران اور یہ جو آپ کا روس ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ جس طرح ایران کے اوپر حملے جاری ہیں اور وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں, ان کی جو قیادت ہے, جو بھی ان کے سربراہ ہے, جو لیڈرشپ ہے, وہ کہتے ہیں جی وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے بھی نقصان اٹھا رہے ہیں, پبلک میں نہیں آنا چاہیے. ان کے جو لوگ پبلک میں آئے ہیں پچھلے دنوں 2 بندے جان سے چلے گئے ہیں, ان کی اپنی بھی غلطی تھی, یہ رپورٹیں ایران جاری کر رہا ہے. دیکھیں, ایران کے جو موجودہ صدر ہیں ان کے بیٹے کا ایک بیان یقیناً آیا ہے کہ بھئی اس طرح ہماری قیادت کو اگر انہوں نے نشانہ بناتے رہے تو پھر ہمارے پاس لڑنے کے لیے جنگ کو مطلب جو ٹیم جنگ لڑ رہی ہے, فیصلے کر رہی ہے, اس میں کمزوری آ جائے گی, اور اگر وہاں کمزوری آ گئی تو ہم پھر جنگ ہار بھی سکتے ہیں. یہ بات یہ ایران کی ہے. اصل میں جو علی لنگاری جو بیچارے جن کو شہید کر دیا گیا, ان کا بہت زیادہ وہ دوسرا کہا جاتا ہے کہ دوسرا بڑا آدمی تھا علی خامنائی کے بعد, اور سارے فیصلے وغیرہ جو ہے وہی کر رہے تھے. اور ان کا اس طرح جو القدس جو فرائیڈے جو جمعۃ الوداع والے دن جو بہت بڑا جلوس نکلے تھے, اس میں وہ سامنے آ گئے تھے, جس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اب تک تو وہ بڑا محفوظ تھے, اور پبلک میں آنے کے بعد جو ہے جو موساد کے جاسوس وغیرہ ہیں وہ پھر ان کے جو نگاہ میں آ گئے, پھر انہوں نے ان کو فالو کرتے رہے ہیں کہ بھئی وہ کہاں ہے. وہ جگہ وغیرہ بدلتے رہتے ہیں, لیکن وہ ایک دفعہ پبلک میں آنے کے بعد ان کی نگاہ میں آ گئے تھے, اور آخر انہوں نے پھر ان کو مطلب شہید کر دیا ہے. تو اس لیے یہ بہرحال ایک ڈسکشن میں یہ بات آئی ہوئی ہے
کہ ہماری قیادت جو ہے اس کو اس طرح پبلک کے اندر سامنے نہیں آنا چاہیے ایران کے اندر. لیکن ایران کے پاس ابھی ایسے میزائل ہیں جو اب تک استعمال نہیں ہوئے تھے اور اب وہ میزائل جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بھئی جو اتنا نقصان یہ ایران کے میزائل سے اب تک کر دیا ہوا ہے کہ جو میزائل روکنے کے ان کے نظام سے لگے ہوئے تھے مڈل ایسٹ وغیرہ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ناکارہ ہو گئے ہیں. مطلب ان کو نقصان پہنچ گیا ہوا ہے جس کی وجہ سے اب تو میزائل جو ان کے جو اصل میزائل جو انہوں نے بعد میں بنائے ہوئے ہیں وہ پھینکنے میں ان کو نشانہ خطا نہیں جا رہا بلکہ نشانے پر جا کے لگتے ہیں جس سے اب اسرائیل وغیرہ کا یا خلیج ممالک کا نقصان جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے. حسن یہ عرب ممالک سعودی عرب وغیرہ آپ کہتے ہیں جی یہ سمندری راستہ ہے جو مسئلہ بن گیا ہے یہ کھلوانے میں ہم آپ کی مدد کریں گے. کیا مدد کریں گے؟ نہیں ان کے انہوں نے کیا مدد کر رہی ہے نہ تو ان کے پاس اتنی ٹرینڈ فورس ہے اور وہ زیادہ تر اسلحے پر انحصار کرتے ہیں. اسلحہ چلانے کی ٹریننگ بھی ان فوجیوں کے پاس اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمارے کے پاس ہونی چاہیے. یہ تو صرف باتیں ہیں. تو خلیج میں کوئی ایک ملک بھی نہیں ہے جو لڑنے کے قابل ہو. ساری دنیا جانتی ہے کہ مسلم ممالک کے اندر 3 ہی فوجیں ہیں جو لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہیں مصر کی اور پاکستان کی اور ایران کی. تو یہ عربوں نے لڑائی والا کوئی یہ ٹرکی ہے تو ان کا کوئی عربوں سے یہ توقع رکھنا کہ کسی جنگ کا حصہ بن جائیں گے. یہ تو آپ نے دیکھا نہیں تھا عرب ایران جو ایران اور عراق کی وار ہوئی تھی کس طرح عراق کے یہ کویت کی جو وار ہوئی تھی اس میں کویت کی ساری رائل فیملی ہیلی کاپٹر پر بھاگ گئی تھی وہاں سے دوسرے ملکوں میں چلے گی. ان میں لڑنے کی صلاحیت ہے نہیں عربیوں کے خلاف. خاصا پاکستان نے ایران کے ساتھ کھڑا ہے. کل شیعہ جو وہاں بھی علماء ان کے ساتھ آرمی چیف نے ملاقات کی. کس لحاظ سے کھڑا ہے؟ کیا پاکستان اس کی ایران کی مدد کر سکتا ہے؟ امریکہ نے تو پاکستان کو کہہ دیا خبردار. ماحول کے اندر جو ہے نا ہمارے ماحول میں جذبات کو بھڑکانا بڑا آسان ہے مذہبی جذبات کو بھڑکانا. اسی لیے جنرل صاحب نے جو ہے جو کچھ پاکستان نے ایران کی مدد کی ہے اس حوالے سے انہوں نے علماء کو شیعہ علماء کو اعتبار میں لیا ہے کہ ہم آپ کے خلاف کوئی ایسا قدم ایران کے خلاف نہیں اٹھا رہے اور جو کچھ ہم مدد کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. آپ بھی ہماری جو عام پبلک ہے شیعوں کی ان کو جذباتی ہونے سے بچائیں اور جذبات بھڑکانے کی تقریر کرنے کی بجائے یا لوگوں میں جو جذبات بھڑک رہے ہیں اس وجہ سے جنگ کی وجہ سے ان کو ٹھنڈا کرنے میں حکومت کی مدد کریں. یہ تو بات اب یہاں ہے کہ پاکستان نے کوئی نہ کوئی ایسا مدد ضرور کی ہے جس کی وجہ سے ایران نے پاکستان کے جہازوں کو جانے کی اجازت دے دی ہے. ایک جہاز تو گزر گئے 2 جہاز کل رات ان کو اجازت مل گئی ہوئی ہے اور اب انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ بھارت پاکستان اور چین جو ہے ان کے طیاروں کو وہ اب ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے رہے ہیں. انہیں اجازت یعنی کہ صرف انفارمیشن دینی ہوگی ہمیں کہ ہم یہاں سے گزر رہے ہیں تو ہم ان کو سیف راستہ جو ہے وہ دے دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے کوئی نہ کوئی ایسا اسٹیپ اٹھایا ہے جس کی وجہ سے ایران کی حکومت جو ہے وہ ان کا اس طرح شکریہ ادا کر رہی ہے. خاصا شکریہ. گلے ہی نہ پڑ جائے. ادھر ٹرمپ تو کبھی فرانس کو دھمکیاں لگا رہا ہے تمہاری گورنمنٹ ختم کر دوں گا, کبھی کسی ملک کو. تو پاکستان کی گورنمنٹ ختم کرنی تو ٹرمپ کے لیے کوئی امریکہ کبھی بھی قابل اعتبار نہیں ہے. وہ تو اپنا مفاد دیکھتا ہے. ایک آنکھیں بدلنے میں 1 منٹ نہیں لگاتا. تو اس لیے اگر پاکستان سے جب بھی اس آنکھیں بدلنی ہوگی اس کے لیے اسے کوئی وہ کسی بہانے کی ضرورت نہیں. وہ کسی بات کو بہانہ بنا کے وہ آپ سے آنکھیں بھیج سکتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں. جی پنڈت کئی جو ہیں وہ ایران کے حق میں بیان دے رہے ہیں جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں یا جو بھی ان کے مذہبی رہنما وغیرہ. ہمارے مولوی ستو پی کے سو گئے ہیں. کیا فرق پڑ گیا اتنا؟ دیکھیں اگر خاموش رہے نا پاکستان کا مولوی سنی تو یہی بڑی بات ہے. یہ بہت بڑی مدد ہے اگر وہ خاموش ہی رہے اس موقع کے اوپر. فیور میں تو آپ سمجھ لیں کہ بھائی بہت مشکل ہے کہ سنی کی مولوی کے منہ سے یہ بات شیعوں کے فیور میں بات کر رہے ہیں. شیعہ وہ فیور کرنا. اگر وہ خاموش ہیں تو یہی
میں سمجھتا ہوں اس وقت بہت بڑی مدد ہوگی. باقی یہ ہے کہ ہمدردی پاکستان کے عوام کی جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے, نہ صرف پاکستان کے عوام کی, ساری دنیا کی ہمدردی ہے. جرمن کے اندر بھی آپ دیکھیں, جرمن کی جو کل بلڈر صاحب کی تقریر ہوئی ہے, اس کے بعد جتنے بھی تبصرے آئے ہیں, جتنے بھی تاریخ دان کو بھی بلایا ہے انہوں نے, تجزیہ نگاروں کو بھی بلایا ہے, بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ کے پروفیسروں کو بھی بلایا ہے انہوں نے, سب لوگوں نے اس کی تعریف کی ہے کہ ہاں یہ بلا وجہ ایک جنگ جو ہے وہ شروع کی گئی. صاحب آخر میں یہ ایک اور بھی کل ہمارے آج بیورو چیف نے بتایا کہ وہاں پہ ابھی بھی جو طریقے لبیک کے بعد ختم نبوت والے ہیں, کل بھی انہوں نے قائد آباد میں احتجاج کیا علماء نے, اور ایس ایچ او کو دھمکیاں دیتے رہے کہ یہاں پہ افطاری کرائی گئی ہے, ایم ڈی اے نے افطاری کی ہے اپنے گھر میں. تو یہ ابھی تک پنجاب گورنمنٹ کنٹرول کیوں نہیں کر پائی ایسے معاملات کو؟ پنجاب گورنمنٹ نے اس معاملے کے اندر کافی سخت مطلب جو ہدایات وغیرہ دی گئی ہیں وہ تو کافی سخت ہے. اب وہ آیا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ دی ہے یا پنجاب گورنمنٹ کا اپنا فیصلہ ہے, لیکن بہرحال ہمارے یہاں بھی انتہا پسندی جو ہے روز پہ پہنچی ہوئی ہے. تو بعض جگہوں کے اوپر بہت ہی انتہا پسند قسم کے جو علماء ہیں وہ ضرور اپنے مطلب بحث نکالنے کے لیے اس قسم کے قدم اٹھا رہے ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے جس طرح حکومت خاموشی اختیار کر لیتی تھی, کیا اب بھی خاموشی اختیار کرتی ہے یا ان کے خلاف کوئی نہ کوئی قدم اٹھاتی ہے؟ ہاں صاحب, اپنے گھر میں آپ کھانا کھائیں, کس وقت پہ کھا رہے ہیں, کیا دلچسپی کسی کو دوسرے کو؟ دیکھیں دلچسپی کی بات نہیں, اور عقل مند آدمی کے لیے تو یہ مطلب بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ سسٹم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ بھائی ایک انتہا پسندانہ رجحان ہے, تو اس کی وجہ سے بعض جگہوں پر ایسے چھوٹے قصبوں میں زیادہ ایسے کام ہو جاتے ہیں. تو لیکن وقت کے ساتھ ساتھ امید ہے کہ یہ اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی. لیکن آپ کی بات بھی کسی حد تک درست ہے کہ ایس ایچ او نے الٹا اس مولوی کو کہا کہ تمہارے خلاف ایف آئی آر درج کر دوں گا, اور پھر یہ 4-6 اور علماء لے کے وہاں پہ سر پہنچے ہیں, پھر اس کو ایس ایچ او کو دھمکیاں دیتے رہے کہ میں تو ختم نبوت کا مجاہد ہوں. خان صاحب بہت شکریہ آپ کا. تو یہ جناب حالات ہیں, اور بھی آج پروگرام ہے, جیسے جیسے کوئی اپڈیٹ ہوئی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور